Allahu Rabbu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Yaad mahboob Khuda دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العلي العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ فروغنات میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی جو کہ لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے سرپرست اعلیٰ محترم جناب قاضی نور الاسلام شمس سے دامت برکاتم العالیہ آج ہماری اکیڈمی میں تشریف لائے اور ماشاءاللہ اپنے خوشخبو انداز میں تلاوت کلام پاک سے حضرت نے پروگرام کا آغاز کیا، اور استقبالیہ ربیع الثانی کے حوالے سے یہ سلسلہ تھا پروگرام کا۔ تو الحمدللہ آپ کی آمد پر ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ آپ جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے ناظم نشر و اشاعت بھی ہیں، انفارمیشن سیکرٹری جنہیں کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ الفجر فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ حضرت آج ہم ایک سلسلے میں بیٹھے ہیں کہ 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ لوگوں کے تحفظات، کچھ معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعوت خطاب دوں گا، اس سے پہلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک حمد سے آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ہاتھ اٹھاؤ کبھی بھی اگر دعا کے لیے خدا سے مانگنا بس تم یہی خدا کے لیے، کہ ہاتھ سے نہ کبھی دامن رسول چھٹے، حیات و موت ہماری ہے مصطفیٰ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام ہے اللہ دونوں جگہ میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حضرت کی ایک فرمائش ہے بہت شوق سے حضرت سنتے ہیں وہ کلام منظور زمانہ کلام ہے حضرت کا پسندیدہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں جی جی منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت غبا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت غبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں صرف ان کی چلتی ہے وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسماں کر دیں زمین کو آسماں کر دیں سوریا کو سرا کر دیں زمین کو آسماں کر دیں سوریا کو سرا کر دیں اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور
بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 11ویں شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ محفل نعت کا سلسلہ، 11ویں شریف کا سلسلہ ہر گھر میں ہونا، تو آئیے آج ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے ولیوں پر جو کرم فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر، انتہائی معتبر شخصیت محترم جناب قاضی نور الاسلام شمس، جو کہ جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے سیکٹری انفارمیشن ہیں، اور الحمدللہ جماعت اہل سنت کے ساتھ ساتھ الفجر نعت اکیڈمی اور الفجر فاؤنڈیشن کے بھی الحمدللہ جنرل سیکٹری بھی ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں۔ تو آئیے حضرت کی جانب بڑھتے ہیں اور حضرت سے سنتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی۔ محترم جناب قاضی نور الاسلام شمس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ممنون و مشکور ہوں محترم عمران انوار قادری صاحب کا کہ انہوں نے آج مجھے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا۔ الحمدللہ بارہ ربیع الاول کے بعد اب ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، جس کو ہم غوث پاک کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی آپ کے مریدین ہیں جو آپ سے عشق رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو ربیع الثانی ہی اس ماہ مبارک کو گردانتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح ہم اور بھی ایام مناتے ہیں، جس طرح پاکستان جب آزاد ہوا تو 14 اگست کو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر قائد اعظم علیہ رحمہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب پاکستان نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا اس کو بھی یوم تکبیر کے نام سے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم یوم عاشور پہ بھی ان کی جو انہوں نے قربانی پیش کی ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خالق کائنات نے آپ کو وجہ تخلیق کائنات بنا کر جب مبعوث کیا تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے چلتا ہوا آج یہاں تک پہنچا ہے۔ اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے سبب آج منوعن جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا،
وہی سلسلہ آج ہمیں اولیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو غوث اعظم بھی اللہ کے کامل ولی، اللہ کے نیک برگزیدہ تقوی صاحب کردار میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ظاہر لوگوں نے غوث اعظم کا بھی خطاب دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ ولیوں کے سردار، اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بعض میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ مقام حاصل ہوگا کہ انبیاء بھی رشک کریں گے۔ تو یہ انہی ہستیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ ظاہر جنہوں نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، دنیا ترک کر کے صرف اللہ کے ہو گئے، اللہ کے رسول کے ہو گئے، تو سمجھ لیں وہی اللہ کا ولی ہے۔ انہی شخصیتوں میں غوث پاک شیخ الاسلام محی الدین سید ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ 23 مارچ 1078 اندازہ کریں، آج 2024 ہے، اور آپ 1078 عیسوی مارچ 23 مارچ کو جیلان صوبہ جو کہ ایران کا ہے وہاں آپ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی یکم رمضان تھا۔ یہ اللہ کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آپ کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا، اور آپ 87 سال کی عمر میں 21 فروری 1166 کو اس دنیا سے بغداد عراق میں عادم سفر ہو گئے۔ اللہ کی رضا قضاء الہی سے آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ آپ کی پوری زندگی ظاہر اسلام، دین حق کی آبرو، دین حق کو پھیلانے میں پوری زندگی گزری۔ آپ کا جو ضعیف البدن تھے، آپ میانہ قد تھا آپ کا، فراغ سینہ، چوڑی داڑھی، دراز گردن، آپ کا رنگ گندمی تھا، ملی جلی ابرو تھی آپ کی، اور سیاہ آنکھیں تھیں، لیکن اللہ کے جو بھی برگزیدہ ہوتے ہیں نا ان کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، تو آپ ماشاءاللہ آواز بلند تھی آپ کی کہ بڑے سے بڑے مجموعے میں آپ کی آواز پہنچ جاتی تھی، اور علم و فضل کا آپ خزانہ تھے۔ تو یہ شخص، اس شخصیت کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور آپ ایک قول سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے کہ جس میں لوگوں کی محبت آئے اور پھر باہر سے نکل جائے۔ تو یہ ان کا ایک قول جو کہ میں نے یہاں سے گفتگو شروع کی۔ آپ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ قابل فخر ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نجب الطرفین سید ہیں، اندازہ کریں آپ، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ مثلا آپ اعلیٰ نسب کے حامل ہیں، اور سید امام حسن اور والدہ کی طرف سے، اور سید امام حسین سے آپ کا رشتہ جا کے ملتا ہے۔ تو آپ الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادری کے بانی بھی ہیں، اور اپنی عبادت و ریاضت میں آپ یکتا اور بے مثل تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر وعظ و تلقین کا آغاز کیا، اور فیض
کرنے والے انسانوں میں جن بھی شامل تھے. اندازہ کریں کہ آپ صرف انسانوں نہیں جنوں پہ بھی آپ حکومت کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کو ایک خاص وجہ شہرت تھی. حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ عبادت ریاضت میں بسر کیا اور آپ نے شادی نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ شادی کر لیں. تو اندازہ کریں کہ شادی بھی آپ نے مثلا اتنا آپ نے دین میں اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا خواب میں کہ آپ شادی کر لیں. تو پھر آپ نے اس کے بعد شادی کی. آپ کی اولاد پاک بھی ظاہر پوری دنیا میں موجود ہیں اور اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ انجام دے رہے ہیں. اب میں ایک بات اور یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم ظاہر ان کے پیروکار ہیں. ابھی جب 11ویں کی محافل آئیں گی تو بڑھ چڑھ کر آپ دیکھیے گا کوئی 100 دے گے نظر کر رہا ہے, کوئی 50 دے گے, لنگر کا عام انتظام ہوگا. تو اب میری سب سے یہی گزارش ہے کہ جو اصل پیغام اولیاء کرام نے ہم تک پہنچایا نا, ٹھیک ہے کھانا کھلانا بھی ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ شخص کبھی بھی فاقے میں نہیں جائے گا جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے, بالکل آپ سب کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو پیغام ہے اللہ کے ولیوں کا, غوث پاک کا, کہ اللہ کے ہو جائیں. اللہ کا کس طرح ہونا ہے؟ شیخ سعدی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے میں نے خلق خدا سے محبت کو آسان چنا نا. کتنی آپ نے زندگی گزاری لیکن خلق خدا سے محبت کو ان کو شعار بنایا انہوں نے کہ بھئی یہ بہتر مثلا راستے تو بہت سارے ہیں لیکن خلق خدا سے جو محبت کا راستہ ہے اس میں مزہ بھی بہت ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں تو آپ کو روحانی ایک طاقت ملتی ہے نا, روحانی کیف حاصل ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمازی ایک دن نہیں آیا, 2-3 دن تو آپ اس کے گھر چلے گئے. تو یہ ہے اصل نا, اور یہ سارے سلسلے جتنے بھی ہیں نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ہی پہنچتے ہیں, جتنے بھی سلاسل ہیں نا. تو یہی ہمارا بھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم ظاہر لنگر بھی کریں لیکن سب سے پہلے جو ہم سے پوچھا جائے گا نماز, سب سے پہلے جو چیز ہمارے قبر میں جائے گی سوال ہوگا. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ صرف ہمیں ہماری اولادوں کو بھی اس کا پابند بنائے, اور قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ ہمیں یہ سمجھنا جنت میں جانے کا بہت راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ اگر ہم روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارے لیے قبر میں بھی سورہ ملک 30 آیتوں والی ایک سورت 29ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے. تو وہ سورت ایسی ہے کہ اگر ہم روزانہ اس کو پڑھ لیں تو جب عذاب قبر ہو رہا ہوگا تو وہ سورت باقاعدہ لڑے گی فرشتے سے کہ بھئی یہ میری تلاوت کرتا تھا اور آپ جو ہے نا اس عذاب قبر سے ہمیں بچائے گی. اسی طرح یاسین شریف پڑھ لیں ہم تو اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک ہم پناہ میں رہیں گے اللہ کی نا. تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں کہ کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا پورا تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ہم پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا جب ہم پڑھنے سے. اور دونوں معوذتین ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب دم کر دیں, ارے بھائی خود ہی پڑھ لیں دونوں معوذتین اور قل هو اللہ احد. اور کپڑوں کو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے عمل فرمایا کرتے تھے, اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے. تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غوث اعظم علیہ رحمہ کا سچا اور پکا پیروکار بنائے نا. تو صرف زبان سے کہنے سے یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی, اس کے لیے ہمیں
عمل بھی کرنا ہوگا۔ آپ الحمدللہ آپ دیکھیں نا، جب وہ قافلے میں جا رہے تھے، 18 سال صرف آپ کی عمر تھی غوث پاک کی، جب آپ بغداد تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو 80 دینار دیے، اور جب ڈاکو آئے انہوں نے کہا کہ بھئی تو میرے پاس ہیں، تو یہ ہے دیکھیں نا، والدہ نے کہا تھا کہ آپ اللہ عز و جل کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے آپ پرہیز کرنا، اور جھوٹ سے ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ نے دیکھا نا، سچائی کا دامن تھاما، غوث العظم کے مرتبے پر آپ پہنچ گئے۔ تو آپ اندازہ کریں نا کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے رسول اور پیغام کے جھوٹ سے پرہیز، اور وہی ہوا کہ آپ نے سچائی اختیار کی، اور وہ بعد میں ڈاکو بھی مسلمان ہو گئے آپ کی۔ تو یہ ہے اصل پیغام جو ہے نا، ہمیں اولیاء کرام سے اور غوث پاک سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو میری یہی دعا ہے کہ ایسے تو بہت سارے آپ کے کرامات ہیں جو کبھی نفس کے بہکائے میں نہ آئیں، اس لیے کہ نفس سب سے پہلے ظاہر حملہ کرتا ہے، اور ہم جب تو دعا یہی ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب 11ویں شریف بھی آنے والی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز اور کہ ظاہر سفید بال بھی ہیں، سفید بھی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں رائے اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اس لیے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ کے خوف میں وہ بہا ہوا ایک آنسو بھی جو ہے نا، وہ ہماری زندگی بیڑا پار کر دے گا۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، آزمانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جاتا ہے نا، ان کی ناموس پر۔ یہ آج سے نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بھی ہے۔ جب نبوت کا دعویٰ ہوا تو 1200 میں سے 600 صحابہ جو شہید ہوئے، اس میں 600 حافظ تھے، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، وہ بھی تیار تھے جنگ میں جانے کے، تو ان کو روکا گیا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، جب آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ تشریف لے آئیے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ ہر چیز سے جب تک ہمیں افضل ان سے پیار نہیں ہوگا، ہم ظاہر سچے مسلمان کیا، مومن کیا، مسلمان بھی ہونے کے حقدار نہیں ہیں۔ تو دعا کریں کہ آج جس طرح آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، ہم سازشوں کا شکار ہیں، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اس لیے کہ علماء اہل سنت کا بڑا مقام ہے، جو ہمارے اکابرین ہیں۔ 1940 میں سنی کانفرنس میں بہت بڑے علماء شریک تھے، انہوں نے اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں یہی تھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح بھی اگر پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہو گئے تو ہم انشاءاللہ پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ 27 رمضان 14 اگست 1947، لیکن جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو چاروں طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा की सदाएँ हमें सुनने को मिलती हैं ना। मैं एक मरतबा इंडिया गया, जब मैं दोपहर को आ रहा था, बड़ी सख्त गर्मी थी, मुझे पता नहीं था, ज़ाहिर है ये बात 25-30 साल पुरानी बात है, तो सामने एक घड़ा रखा हुआ था, मैंने उससे पानी पी लिया। ये लखनऊ जा रहा था, मैं सुल्तानपुर यूपी की बात कर रहा हूँ। तो उस हिंदू ने मुझे देखा कि ये मुसलमान है, ज़ाहिर है उस वक्त दाढ़ी वगैरह नहीं थी मेरी, तो इतना अछूत समझते हैं कि उसने वो घड़ा तोड़ दिया कि इसमें से इसने पानी कैसे पी लिया। तो ये है, देखें, और आज हम कितने आज़ाद हैं इस मुल्क में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम था, एक तालिबा ने सवाल किया उनसे कि आपको पाकिस्तान बनाने का जहन में क्यों आया, आपको यहाँ क्या तकलीफ़ है। तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा ने पानी का एक गिलास मंगवाया और अपनी टेबल पे रख दिया। कुछ देर के बाद आपने एक घूंट पानी उसमें से पी लिया। पीने के बाद आपने एक हिंदू लड़की को बुलाया कि पानी पियो, उसने नहीं पिया। फिर एक हिंदू लड़के को बुलाया, उसने नहीं पिया। फिर आपने एक मुसलमान बच्चे को बुलाया, उसने फ़ौरन पी लिया। तो कहा मैं इसलिए पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। यह है असल कौमी नज़रिया, जिसकी बुनियाद शाह मज़हर ख़ंबली अलैहि रहमा ने रखी थी। फिर उसकी तकमील 1857 से लेकर 1947, 90 साल का अरसा है कि ये अजीम मुल्क हमें मिला। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला यहीं से इस्लाम को सरबुलंदी मिलेगी, यहीं से लश्कर इंशाअल्लाह तैयार होगा और जो कि इस्लाम को गलबा हासिल होगा। तो दुआ करें जो लोग उस वक्त ज़िंदा रहें, पाकिस्तान की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, और जो हमारे बाद आने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी पाकिस्तान की हिफाजत और इस्लाम के लिए अपनी सर तन धन की बाजी लगाने की तौफीक अता फरमाए। और बस यही पैगाम है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। माशाअल्लाह मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब हमारे जी मजहबी स्कॉलर हैं। आजकल एक टुच्चे चमार लोग जो कुछ नहीं होते, डॉक्टर हैं, डेंटलिस्ट हैं, और वो अल्लामा बने फिर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी शख्सियत, और माशाअल्लाह आपको हमने बचपन से अब तक माशाअल्लाह इल्मी खिदमात में देखा। और शाह तुराबुल हक काजी साहब मेरे क़िबला मुर्शिद करीम, आप उनकी सोबत में रहे तो माशाअल्लाह 13 साल माशाअल्लाह आप शाह साहब अलैहि रहमा की सोबत में रहे, तो माशाअल्लाह आप हमारे लिए काबिल कदर हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन अब हम लेंगे छोटा सा वक्फ़ा, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा जो सिलसिला महफ़िल नात का है वो जारी सारी होगा। दीजिए मुझे वक्फ़े के लिए इजाज़त। महबूब खुदा याद महबूब खुदा, 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 याद महबूब खुदा दिल में बसाए रखना, लब सरकार की नातों की सदाएं रखना। बनना चाहते हो अगर रब के वली तो सुन लो, सीनों में इश्क मोहम्मद को समाए रखना। जिंदा रहना है अगर तुमको हमेशा के लिए, अपनी जानों को सदा उन पे लुटाए रखना। हज़रत हसन की सुन्नत को अदा करना हो, लपे जारी मेरे आका की सनाए रखना। मेरे हसनैन के सदके में मेरे प्यारे शाह, दूर दुनिया की हरा बात तो बलाएं रखना। दाता मेरे ख्वाजा
خدا کا واسطہ آقا، عیب سارے میرے محشر میں چھپائے رکھنا، نہ تو عمران لکھے اور کرے تیری ثنا، اس پہ تا حشر یوں ہی اپنی عطائیں رکھنا۔ یاد محبوب خدا، 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 یاد محبوب خدا۔ ماشاءاللہ، ویلکم بیک۔ الحمدللہ ہم واپس آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ ہفتہ روزہ محفل نعت کا جو چلتا ہے وہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے سے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اب میں تلاوت نعت بھی، تلاوت کلام پاک بھی ہو چکی، نعت بھی ہو چکی، بیان بھی خصوصی ہو چکا۔ اب تھوڑا سا نعت کے حوالے سے چلتے ہیں۔ ہمارے بہت اچھے شاگرد اور دوست محترم اشتیاق قاضی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور دیگر نعت خواں بھی ہیں، تو میں اشتیاق بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ، الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ، دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ، الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ، میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا، میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا، محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، چلی جس طرف سے نبی کی سواری، شجر نے حجر نے دی جھک کر سلامی، چلی جس طرف سے نبی کی سواری، شجر نے حجر نے دی جھک کر سلامی، سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی، سبھی کر رہے ہیں نبی کی غلامی، سکھایا نبی نے ہر ایک شے کو جینا، محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ، الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ، میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا، میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا، محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، محمد محمد مدینہ مدینہ، کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت، تو قرآن کرتا تھا ان کی تلاوت، کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت، تو قرآن کرتا تھا ان کی تلاوت، یہ ایسا خدا کی قسم معجزہ ہے،
محمد محمد مدینہ مدینہ محمد محمد مدینہ مدینہ دکھا دے الہی وہ پیارا مدینہ الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا محمد محمد مدینہ مدینہ محمد محمد مدینہ مدینہ محمد محمد مدینہ مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب اشتیاق احمد قادری صاحب ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرپرست اعلیٰ محترم جناب قاضی نور الاسلام شمس صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. یہ سرمایہ اہل سنت ہیں اور یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں الحمدللہ. تو ان کی سرپرستیاں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اہل سنت اس وقت بڑے ایک مسائل سے دو چار ہیں. اب میں گزارش کروں گا محترم جناب طلحہ دولارے سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں. محمد طلحہ دولارے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. 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 سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بھلا سے پھر میری دنیا میں شام
ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان کبھی جو ان کی گلی میں گیا ہو جائے کبھی جو ان کی گلی میں گیا ہو جائے اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے مزہ تو تب ہے کہ فرشتے قبر میں کہہ دے مزہ تو تب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے شاگرد اور بہت اچھے ماشاءاللہ اب میں گزارش کروں گا کمسین سنخاں محمد اسماعیل عمران قادری سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں تو نبی
तेरा गुलाम हो जाए तो नबीटा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद इस्माइल इमरान कादरी। अब मैं गुजारिश करूँगा शहबाज कादरी से कि बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीया नात का नज़ारा पेश फरमाए। मोहम्मद शहबाज कादरी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। क्या उठी देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज़ पयामी ही खुदा का जाने। हर निखी औक़ात ही क्या है कि ये इतना जाने। निखी औक़ात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। मुझसे ना चीज़ पे है मेरी अनायत कितनी। तूने हर काम पे की मेरी हिमायत कितनी। क्या बताऊं तेरी रहमत में है उसअत कितनी। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा।
دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب میں گزارش کروں گا محمد احمد رضا سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رمضانہ پیش فرمائیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے سب سے پہلے تشریف لانے والے معروف ثنا خواں محترم جناب غلام یاسین بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ منقبت اور صلاۃ والسلام پڑھیں گے. محترم جناب احمد رضا قادری، سید احمد رضا قادری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے شائباروں پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شائباروں پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اب بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اب بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہو دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہو دور طیبہ سے. سکون آئے بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکون آئے بس میرا دل مضطر مدینے میں.
سلام شوق کہنا حاجیوں میرا پیرو رو کر سلام شوق کہنا حاجیوں میرا پیرو رو کر سنانا حال غم میری پیرو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے اتار جاؤ دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا دل دار مدینے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عشاء بہروں پر مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام یاسین بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت اور صلاۃ السلام پڑھ کے انشاءاللہ تعالی محفل کو اختتام تک لے کے جانا ہے۔ غلام یاسین سائیں غلام یاسین قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو آستگی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو آستگی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے جو ملے گا جو مل چکا ہے جو ملے گا جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری اوقات
سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے بڑے یقین سے کرتا ہوں آپ زندہ ہیں بڑے یقین سے کرتا ہوں آپ زندہ ہیں زندہ ہیں زندہ ہیں میرے یقین کا دارو مدار آپ سے ہے میرے یقین کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا بہار آپ سے ہے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے محفل گئے سجائے بڑے دیر سے میرے میرا ہم نے محفل گئے سجائے بڑے دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس گئے لگائی بڑے دیر سے میرے میرا ہم نے آس گئے لگائی بڑے دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی میرا دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا میرا پنجتن خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتن خیر سے اور مشکل شدید سر پر آئی قسم خدا کی مشکل شدید سر پر آئی تیری رحمت آئے آئی تیری رحمت آئے آئے میرا تیری رحمت آئے آئے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آئے 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 جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے
آسی کا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے تیرے در سے دنیا ملی ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے اے شگن شاگ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شگن شاگ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ اے شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام اے شگن شاہ مدینہ تو سلام میں ہوں سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میں ہوں سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میں ہوں سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میں ہوں سنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ والسلام اے شگن شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام دعا فرمانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ یا ارحم الراحمین کون و مکان کے مالک بحر و بر کے خالق یا ذوالجلال والاکرام یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث یا مالک و مولا یا پروردگار عالم یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غوث العظم غوث پاک کی ایصال ثواب کے لیے کی روح کے ایصال ثواب کے لیے حصول برکت کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی یا میرے مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بھی ذکر و اذکار ہوا یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں نے نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی یا اللہ سلام پیش کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یا اللہ جو کچھ بھی عمل کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہدیتاً تحفتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا میرے مولا قبول فرما یا اللہ اس محفل کی برکت سے ہم سب پر اپنا رحم فرما ہم سب پر اپنا کرم فرما ہم سب پر اپنا فضل فرما اور یا میرے مولا ہمیشہ فلاح پانے والوں میں شامل فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کی سیئات کو درگزر فرما الحمدللہ ہمارے والدین میں جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہمیں ان کے لیے ذریعہ نجات اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دعا فرمائیں ہمارے والدین ہمارے عمران انوار صاحب کے والدین اور سب اپنے والدین اور جو بھی جس کے والدین الحمدللہ اس دنیا میں حیات ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جو بھی ماں باپ کو یاد کرے گا کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا تو ہمیشہ زندہ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں تو دعاؤں میں ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھا کریں تو دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنا خاص رحم فرما جو اس دنیا میں ہیں اور اس دنیا سے گزر چکے دعا کریں یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین کے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ عالم اسلام پر اپنا رحم فرما تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین کشمیر برما لبنان شام جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما یا اللہ مسلمانوں کو سندھ پاکستان کو ایک پھر محمد بن قاسم کی ضرورت پیش آ گئی ہے یا اللہ عالم اسلام کو حضرت عمر فاروق جیسے لیڈر کی ضرورت ہے یا اللہ مسلم امہ پریشان ہے مسلمان آج اپنی
انتہائی پستی کا اور مظلوموں والی زندگی گزار رہے ہیں. دعا کریں یا اللہ مسلمانوں پہ اپنا خاص رحم فرما، ہمیں کھویا و وقار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اتباع عطا فرما. دعا کریں آج کل پاکستان میں بھی بالخصوص کراچی میں بھی کرونا نے وائرس پھیلا ہوا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشان ہے، ہاسپٹل میں بیمار ہیں. جو لوگ اتنا مہنگا علاج ہے کہ علاج نہیں کر پا رہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دی اللہ تعالیٰ اسی پر اس کو صحت یاب عطا فرمائے اور ہمیں اس سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ ایک صحت مند زندگی نصیب فرما. یا اللہ آبرو والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنا رحم فرما، کرم فرما. دعا فرمائیں جو لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو حلال رزق طیب عطا فرمائے. جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹیاں ہیں بیٹے بھی ہیں، سب کو یا میرے مولا اچھے بر عطا فرما. دعا کریں جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں، شادیاں ہو چکی ہیں، یا اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو صالح و نیک اولاد عطا فرمائے. اور جن کو میرے مولا تو نے اولادیں دی ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ماں باپ کو اولادوں کے غم سے محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جو ہم مانگ سکے اور جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں وہ عطا فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے اس ادارے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، ان بچوں کے لیے جو عمران قادری صاحب الفجر نعت اکیڈمی کے ہمارے احباب جو اسٹوڈنٹ ہیں اور جو ان کے بچے ہیں، ان کی اہلیہ بیمار رہتی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے. یا اللہ سب کو اپنا خاص قرب عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما. یا اللہ اپنا فضل عطا فرما. اور جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جو نہ کہہ سکے سب کے لیے دعا کرو. جس کے لیے دنیا میں کوئی زندگی دنیا میں دعا کرنے والا نہیں، سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرما، ہمارے اس ادارے کو ترقی عطا فرما. یا اللہ جو مشکلات ہیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہمارا شعار بنا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد محبوب خدا دل میں بسائے رکھنا، لب پہ سرکار کی نعتوں کی صدائیں